ایک نوجوان بولا ایک مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب رکی رکی رکی، حضرت رک گئے، بولا حضرت بس یہ ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ بولا بولو۔ بولا سوچ لیجئے، اگر سوال کا جواب صحیح نہیں دیے تو 500 ٹکا فائن دینا پڑے گا۔ بولے نہیں کون سوال چھڑے تیمور سے فائن لی وہ؟ بولا نہیں سوال ایسا ہے، اگر ٹھیک ہے وہی سوال کا جواب اگر ہم نہیں دے پائے، ہم سے پوچھئے گا اگر ہم نہیں دے پائے تو ہم 50 ٹکا دیں گا۔ بولا کیا مور سے 500 ٹکا لیو اتی 50 ٹکا دیو کیا؟ بولے یہی لیے کہ آپ عالم ہیں ہم جاہل نہ ہیں۔ بولا جی ٹھیک ہے بولو بولو کیا سوال ہے؟ بولا حضرت بتائیے وہ کون ایسی چڑیا ہے جو اڑتے ہوئے اپنے پیروں کو ماتھے پہ رکھ لیتی ہے، سر پہ رکھ لیتی ہے؟ حضرت بہت سوچے کہ رے باپ چڑیا تو آج تک دیکھے جو بھی چڑیا اڑتی ہے اپنے پیر کو نیچے نیچے رکھتی ہے، لیکن وہ کون چڑیا جو سر پہ پیر رکھتی ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا پسینہ چھوٹ گیا حضرت کا۔ بولے بابو مو پتہ نہیں ہے۔ بولے نکال 500 ٹکا۔ 500 ٹکا لے لیا۔ تو حضرت نے کہا کہ بیٹا اب تم ہی بتا دو، ہم تو نہیں بتا پائے تم ہی بتا دو۔ تو وہ 500 ٹکا میں سے 50 ٹکا مولوی صاحب کو دے دیا۔ بولا کہ مو کو معلوم نہیں چھوٹا چڑیا نام کی ہے۔ اے علماء کرام کی وہ جماعت ہے جن کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بیٹیوں کا یہ مدرسہ ہے ہمارے مفتی صاحب نے کھولا ہے۔ کئی بچیاں بتایا گیا کہ ہاسٹل میں 30 سے 35 بچیاں، 30 سے بولیے 30 سے 35 بچیاں ہاسٹل میں ہیں، اور ایسے پڑھنے کے لیے جو ہماری بیٹیاں آتی ہیں، ہماری بچیاں جو آتی ہے وہ کم سے کم 150 بچیاں۔ اچھا بیٹی کا مقام کیا ہے؟ قربان جائیے، جو مقام بیٹی کی پرورش میں ہے ماں باپ کو، وہ مقام بیٹے کی پرورش میں نہیں ہے۔ وہ مقام بیٹوں کی پرورش میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں لوگ منا کے پیچھے پریشان ہے، منی کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ایک آدمی بولا کہ حضرت بس میری بیوی کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل، بس دعا کر دیجئے منگلا ہو جائے۔ ہم کہا لے جاؤ دعا کریں گے، جاؤ۔ چلا گیا ہاسپٹل، اتفاق کی بات ہے بیٹا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ اب اس کو فون کر رہے تو اٹھا ہی نہیں رہا فون۔ 20 مرتبہ کال کیے کہ اللہ کا بندہ فون تو اٹھا لے، پتا تو چلے کہ بیٹی ہوئی کہ بیٹا ہوا۔ بہت مشکل سے کئی مرتبہ رنگ کرنے کے بعد فون اٹھایا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا نہیں کچھ، کیا بات ہے؟ بولا بس ہو گئی۔ وہ بولا کہ ہو گئی۔ ہم نے کہا ہوئی؟ بولا وہی جو نہیں ہونا تھا وہی ہو گئی، بیٹی ہو گئی۔ اے ارے قربان جاؤ، بیٹیوں کا مقام سننا چاہتے ہو آؤ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، قربان جاؤ۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹی تھی۔ سیدہ زینب جب مکہ میں پیدا ہوئی، مکہ میں سیدہ زینب اس وقت پیدا ہوئی جب لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، عورتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت آمینہ کی حویلی میں آنگن میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ کے آنگن میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر میں تشریف لائی۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، باہر تھے، بھاگے آنگن آئے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ کہ یا رسول اللہ بیٹی پیدا ہوئی، کہ لاؤ کہاں ہے میری بیٹی؟ اللہ کے نبی نے اس بچی کو اپنے گود میں لیا اور قربان جاؤ سینے سے لگایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹی ہو، جس کی 3 بیٹی ہو، اور ان دونوں چاروں بیٹیوں کی اچھی پرورش اس کے باپ نے کر دی ہو، پھر وہ بچی بڑی ہو گئی، اس کا نکاح باپ نے کر دیا ہو، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت میں اس لڑکی کے باپ کے درمیان میرے درمیان صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ بولو دماشا۔ بیٹوں کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، بیٹوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جو 2 بیٹوں کا نکاح کر دے گا، 2-3 بیٹوں کا نکاح کر دے گا جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے بغل میں ہوگا، نہیں۔ بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کا پرورش کیا، اچھی تربیت دی، نکاح کر دیا، جنت میں میرے وہ ساتھ رہے گا، اس کے گھر میں میرے گھر میں صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ قربان جائیے، بیٹیوں سے محبت کیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے جب حضرت فاطمہ الزہرا گھر کے اندر میں تشریف لاتی نا، وہ پاس میں گھر تھا، زیادہ دور نہیں تھا، حضرت علی کا گھر۔ حضرت علی کا گھر، حضرت علی کون تھے؟
اللہ کے رسول کے کون تھے؟ حضرت علی داماد تھے. بولو کون تھے؟ داماد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 21 سال ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر 15 سال. اور قربان جائیے، یہ نکاح ہے. بچیوں کی بات آ گئی اس لیے میں اپنی بات کو دہرا دے رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیغام بھیجا حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں. اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ ابو بکر، فاطمہ ابھی چھوٹی ہے. حضرت عمر فاروق نے بھی پیغام دیا حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. اور جتنے بھی امیر کبیر جو صحابہ تھے انہوں نے بھی پیغام دیا. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او قربان جائیے بکریاں چرا رہے تھے، خبر مل گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ علی جاؤ، مصطفیٰ کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، فاطمہ کا نکاح کا پیغام کی باتیں چل رہی ہے، تم بھی اپنا پیغام دے دو. کہا کہ آپ لوگ نہیں دیے؟ بولا ہم لوگ دیے لیکن قبول نہیں ہوئی، شاید تمہاری بات قبول کر لے. تو حضرت علی نے کہا کہ جب آپ لوگوں کی باتیں قبول نہیں ہوئی تو میری کیا مجال ہے کہ میری بات قبول ہو جائے. ارے بولے جاؤ جاؤ تو صحیح، جاؤ تو صحیح. تو حضرت علی گئے، بیٹھے، سلام کر کے بیٹھے. تو اللہ کے نبی نگاہ اٹھاتے فرماتے علی کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ پیغام لے کر آیا تھا. اچھا فاطمہ کے بارے میں؟ ٹھیک انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بولیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی بولو؟ انشاءاللہ. خاموش ہو گئے. حضرت علی وہاں سے اٹھے باہر نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا بولے اللہ کے نبی؟ بولا نہیں. تب کچھ تو بولے ہوں گے، اللہ کے نبی کیا بولے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی صرف بولے انشاءاللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا ارے تو قسمت والا ہے، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد نبوی میں بیٹھے، تمام لوگ جمع ہوئے. آپ نے خطبہ دیا کہ لوگوں تم لوگ گوارو، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے میں کرنا چاہتا ہوں. اور خطبہ دیا، نکاح ہو گئی. 2 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی. اور رخصتی کا کیا انداز ہے؟ رخصتی کا کیا انداز ہے؟ قربان جاؤ میرے بھائیو، آج تو عالم یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی میں 5-5 10-10 لاکھ روپے ختم کر دیتے. یہ شہرت کی بلندی پانا ہے. نہ جانے کتنے میڈیا والوں کو جمع کر دیتے ہیں، اخبار میں کیا کہتے ہیں کہ نام دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنی بیٹی کے شادی میں، بیٹے کی شادی میں اتنا خرچ کیا ہے. آپ نے کبھی پڑوس میں دیکھا کوئی غریب کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی یتیم بچی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بے سہارا بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے؟ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. سنیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن. 3 مرتبہ فرمایا وہ مومن نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہو. نماز کی بات نہیں ہے، روزے کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، خانہ کعبہ کے حج کی بات نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤ، آج ہم اپنی بیٹیوں کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا 2 لاکھ میں 1 لاکھ میں شادی نہیں ہو سکتی تھی بیٹی کی؟ 2 جوڑے میں میری بیٹی دلہن بن کر سسرال چلی جاتی. یہ 50 جوڑی خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ روٹا مارکیٹ میں کپڑے کی دکان نہیں ہے. پورنیہ جاتے ہیں، پٹنہ لوگ جاتے ہیں، سلی گوڑی جاتے ہیں لوگ مارکیٹنگ کرنے کے لیے. اور اللہ کی بارگاہ میں پائی کا حساب دینا ہوگا. قسم خدا کی اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ حشر کے میدان میں ہلنے نہیں دے گا جب تک پائی کا حساب نہیں لے لے گا. دیکھیں، نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا نماز کیوں نہیں پڑھی. روزہ کے بارے میں سوال ہوگا روزہ کیوں نہیں رکھا. حج کے بارے میں سوال ہوگا میں نے پیسہ دیا، دولت دیا، حج فرض تھا، حج کیوں نہیں کیے. لیکن مال کے بارے میں دوہرا سوال ہوگا. مال کے بارے میں کئی سوال ہوگا بولیے بھائی؟ 2 سوال ہوں گے. مال کے بارے میں کئی سوال ہوں گے بولیے؟ 2 سوال ہوگا. پہلا سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا، اس کا حساب دو. کیسے کمایا؟ دیکھیے کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، اس کا حساب دو. اس کا حساب آپ دے دیے کہ مال یہ رستے سے ہم نے کمایا، تجارت تھی، دکان تھی، بزنس تھا میرا، اس رستے سے ہم نے پیسہ کمایا. اب اللہ پوچھے گا اب یہ بتا اس پیسے کو کہاں کہاں خرچ کیے تھے، اب اس کا حساب دو. اب اس کا، ارے بھائی بولو بھائی، اب پیسہ آپ نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا.
یہ جب تک آپ حساب نہیں دے دیں گے، وہ بھی حساب کیا موٹا موٹی حساب نہیں، پائی پائی کا حساب لے گا اللہ۔ اللہ ایک ایک پیسے کا حساب لے گا۔ جب تک ایک ایک پیسے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لے گا، تب تک حشر کے میدان سے آپ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتے ہیں، اپنے پیر کو ہلا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ دولت دے، اللہ اگر پیسہ دے، تو اپنے غریبوں کو دیکھو، مسکینوں کو دیکھو، یتیموں کو دیکھو۔ اچھا قرآن میں کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا یتیموں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں، غربا کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا۔ اللہ نے کہا کہ تم کو ہم دولت دیے، صرف تم کو نہیں دیے ہیں، اس میں ہم یتیموں کا بھی حصہ رکھے ہیں، غربا کا بھی حصہ ہے، مسکینوں کا بھی حصہ ہے، تمہاری بیوی کا بھی حصہ ہے، تمہارے بچوں کا بھی حصہ۔ تم اکیلے بہادر مت بنو کہ ہم خود کما رہے ہیں، نہیں، یہ تمہاری بہادری نہیں ہے۔ آپ کا بزنس چل گیا، یہ مت سمجھئے ہم اپنی عقل سے کما رہے، نہیں، اللہ نے اس میں سب کا حصہ رکھا ہے۔ چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ کا حصہ رکھا ہے جو آپ کے گھر میں پل رہا ہے، بوڑھے ماں باپ گھر کے اندر میں ہے، ان کا بھی حصہ اللہ نے اس بزنس کے اندر میں داخل کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ دولت دے، اللہ دولت دے تو اس دولت کا صحیح استعمال کرنا، اللہ پیسہ دے تو اس پیسے کا صحیح استعمال کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھو، زیادہ تر کوشش کرو کہ ہم اپنے پیسے سے اللہ کے بینک میں جمع کریں۔ ماشاء اللہ، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، محسن صاحب نے 100 روپے دیے ہیں، تو انشاءاللہ یہ میرا انعام ہے، لیکن میں اس انعام کے پیسے کو اپنے والدین کی اصالہ ثواب کی نیت سے، انشاءاللہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، ہماری بیٹیوں کا مدرسے کا جلسہ ہے، اس پیسے کو حصول برکت کے لیے میں یہاں رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ ابھی کوئی پیسہ مت دیجیے گا ہم کو، انشاءاللہ ہم جب بولیں گے، ہم جب آپ کو بلائیں گے تو انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجیے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا، کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے۔ حضرت ثعلبہ ایک صحابی تھے، بڑی اچھی روایت۔ اگر اچھا فرمائش تو بہت سارا بھوجپوری کی فرمائش ہے، بنگالی کی فرمائش ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر میں بھوجپوری کا سنا دوں پہلے، پھر یہ واقعہ میں سناؤں انشاءاللہ۔ بھائی سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولا رہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ کتنا سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا۔ اچھا لگا نا؟ تو سبحان اللہ کون بولے گا؟ ہم بولیں گے۔ کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا۔ کتنا سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، ہاں بازار لاگیلا۔ باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، بازار لاگیلا۔ ایک صحابی ہے حضرت ثعلبہ، حضرت ثعلبہ بن ثوبان، بہت غریب، بہت غریب، ایک ٹائم کھاتے تھے، 2 ٹائم کھانا نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجیے، بہت تنگی ہے، یکی چادر ہے، یکی چادر ہے جس کو میں پہن کر مسجد آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور جب نماز پڑھ کے میں گھر جاتا ہوں تو یہی چادر کھول کر اپنی بیوی کو دیتا ہوں، پھر وہ نماز پڑھتی۔ سوچو، اللہ کے نبی نے فرمایا ثعلبہ ایسی زندگی تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجیے، آپ دعا کر دیجیے کہ انشاءاللہ رحمت برس پڑے گی۔ بزید ہو گیا تو اللہ کے نبی نے دستے مبارک پھیلا دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ثعلبہ کو خوشحال کر دے۔ دعا قبول ہو گئی۔ تو ثعلبہ بکریاں پالتا تھا، اللہ اتنی بکریوں میں برکت اللہ دیا کہ وہ گھر بکریوں کا گھر بھر گیا۔ تو روٹا مارکیٹ میں گھر تھا مثال کے طور پر، تو ثعلبہ وہاں سے جگہ کم تھی، وہ جگہ چھوڑ کر گروا چوک چلا گیا، وہاں جا کے کھیت میں گھر بنایا۔ اتنی بکریاں کہ گروا چوک چھوڑ کے امور چلا گیا۔ ایسے دیکھیے
فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتا تھا، مدینے میں تھا اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتا تھا. تو جب امور چلا گیا تو اب خالی فجر اور عشاء میں آتا تھا 3 ٹائم. تو اللہ کے نبی صحابی سے پوچھتے بھائی ثعلبہ کو نہیں دیکھتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ وہ یہاں تھوڑے ہو تو اتنی بکری ہو گئی کہ اب امور چلا گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے پہلے کہا تھا ثعلبہ تمہارے حق میں دولت اچھی نہیں ہے. اللہ اکبر. کبھی اتنی بکریاں امور میں، ابھی سمجھ اتنی دوری پہ اتنی بکریاں پریشان ہو گیا. ایک میدان میں چلا گیا مدینے سے بہت دور چلا گیا. اب صرف جمعے کو آنے لگا، صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مدینہ آ رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ثعلبہ کا کیا حل ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اب اس کو فرصت کہاں ہے، اتنا دولت والا ہو گیا ہے، اتنی دولتوں کا مالک ہو گیا ہے، اب وہ دولت ہی کے چکر میں اب اس کو ٹائم کہاں ملتا ہے نماز آپ کے پیچھے پڑھنے کا. قاصد بھیجا. زکوٰۃ کا جب حکم آیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب قرآن میں اللہ نے زکوٰۃ کا احکام نازل کیا تو اللہ کے نبی نے قاصد بھیجا ثعلبہ کے پاس کہ جاؤ ثعلبہ سے یہ آیت سنانا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے زکوٰۃ نکالو اپنے مال میں سے، تو ان کی بکریوں میں سے مال لے کر آؤ. قاصد پہنچا، سلام دعا ہوئی، بیٹھایا. بولا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ بھائی آیت نازل ہو گئی ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور تمہارے اوپر میں زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ نکالو. جانتے ثعلبہ کیا بولا؟ کہ زکوٰۃ بھائی تو بہت زکوٰۃ نکل جائے گا. تو سوچ کے ہم بتائیں. ثعلبہ کیا بولا؟ ہم سوچ کے بتائیں. قاصد آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، سنا یا رسول اللہ ثعلبہ نے کہا کہ ہم سوچ کے بتائیں گے. اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ثعلبہ سے پہلے ہی کہا تھا یہ دولت تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. ہلاک ہو گیا ثعلبہ. اور قربان جائیے کچھ دنوں کے بعد ثعلبہ کو افسوس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا. کچھ بکریوں کو لے کر ثعلبہ مدینہ آیا. اللہ کے نبی نے اپنے چہرہ پھیر لیا، سامنے آیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان یہ بکریاں کھڑی ہے، قبول کر لیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثعلبہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تمہارا مال اللہ نے قبول نہیں کیا، تمہارا مال اللہ نے قبول نہیں کیا. جب میرے اللہ نے قبول نہیں کیا ہے تو مجھے بھی قبول نہیں ہے. ثعلبہ رو دھو کر اپنا مال لے کر چلا گیا. اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق کا خلافت آیا، زمانہ آیا. ثعلبہ سوچا بڑا اچھا موقع ہے، یہ مال حضرت ابوبکر صدیق قبول کر لیں گے. بہت سارا مال لے کر مدینہ آیا. حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ مال لے لیجئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ثعلبہ جس مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا، محمد رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، ابوبکر کی کیا مجال ہے کہ اس مال کو قبول کرے؟ اے ثعلبہ لے جا، یہ مال تمہیں مبارک ہو. حضرت عمر فاروق کے بھی دور میں آیا، حضرت عمر فاروق نے بھی لوٹا دیا. حضرت عثمان غنی کے لمبی عمر پایا ثعلبہ، حضرت عثمان غنی کے بھی دور میں آیا، لیکن اس کے مال کو قبول نہیں کیا گیا. اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. اللہ دولت دے تو دل رکھنا، اس لیے کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ لوگوں ہم نے تمہیں دولت دیا ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو، غریبوں مسکینوں بے سہاروں میں حاجت مندوں میں خرچ کرتے رہو. تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. انشاءاللہ جنت میں محل بنانا ہے. عظمت قرآن کے لیے یتیم بچیاں پڑھ رہی ہے، ان یتیموں کا سہارا بنیں گے. بھائی کتنے لوگ بنیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کروں گا، 5 دعا کروں گا انشاءاللہ. سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. یتیم بچوں کا سہارا بن جاؤ، کل قیامت میں اللہ تیرا سہارا ہوگا. اس دنیا میں بھی ہے اللہ میرا اللہ ہے، حشر کے میدان میں بھی ہوگا. اور امام الانبیاء شفاعت فرما کر جنت کے اندر میں داخل کریں گے. یہ بیٹیوں کا مدرسہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کم از کم 5 آدمی. اجے یہ روہٹا کی سرزمین سیٹھ لوگوں کا علاقہ ہے، رئیس لوگوں کا علاقہ ہے. اللہ اکبر. بڑے بڑے وہ یوں کہہ لیے کہ تاجر
करोड़पति अरबपति लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये पैसों के साथ साथ दिल वाले लोग भी हैं, सखी भी हैं। अल्लाह करोड़पति बनाया है लेकिन दिल भी बढ़ा दिया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला सखी, है कोई ऐसा पहला फैयाज? इंशाअल्लाह यतीम बच्चियों का मदरसा है, एक यतीम बच्ची का सहारा बन जाओ, जो बच्ची आपका पैसा खाकर हाफिज़ कुरान बन जाए, आलिमा बन जाए, इंशाअल्लाह क़यामत तक, जब तक इस धरती पर इस बच्ची की नस्ल चलती रहेगी, अल्लाह क़यामत तक इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई नौजवान, है कोई सखी? इंशाअल्लाह एक आदमी 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई शेर खड़े हो जाओ कि हजरत मेरे तरफ से 10,000 रुपए ताउन रहेगा, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ इस मजमे के अंदर मैं करूंगा। पहला कोई सखी तैयार हो जाए मेरे भाई। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए देने वाला एक कोई सखी, एक कोई फैयाज दिल वाला, एक कोई दानी, एक कोई गनी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन सखी है जो बेटियों का, यतीम बच्चियों का सहारा बनकर खड़ा होता है। इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। माशाअल्लाह। है कोई पहला सखी? है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, मैंने बुजुर्गों सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, जो हाथ दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। क्या नहीं मारता? बोलिए। लकवा जाने ना? जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाजी खलील साहब, और भाई ये रईस रोटा कहिए कि रईस आज़म कह लीजिए इसको, ये इतना बड़ा सखी है कि आज तक एक जोंकी इलाके में सऊद बाबू ईटा भट्टा वाले हैं, रानी, एक उनको देखता हूँ, एक खलील साहब को देखता हूँ मैं, कि अपने इलाके में जहाँ भी जलसा हो जाए, इर्द गिर्द आमौर बैसा बाइसी इधर जोंकी तक, हर जलसे में ये अल्लाह का बंदा पहुँचता है, और पहुंचने के बाद जहां तक हो सकता अल्लाह अकबर कबीरा इसमें हिस्सा लेकर मदरसा मस्जिद में ताउन करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले तो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, इसके बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह खलील साहब के वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। और कोई मेरा दोस्त जो हाजी खलील साहब का साथी बनने को तैयार हो, सिर्फ 10,000 रुपये का मुझे सवाल है। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। अजब बड़े बड़े पैसे वाले रोटा की सरजमीन में हैं, और कई हाजी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, और जिनकी लिस्ट मेरे साथ में आई है। इंशाअल्लाह आप लोग थोड़ी देर खामोश रहिएगा, मैं नाम बता दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाजी ज़हीर साहब माशाअल्लाह, हाजी नज़ीर साहब, और हाजी महफूज साहब, हाजी माशाअल्लाह तहजीब साहब, मास्टर तौहीद साहब, बदरुल हक साहब, रागिब साहब, शमसाद साहब, कमरुल हक साहब, शब्बीर अहमद साहब, तनवीर आलम साहब, माशाअल्लाह जब्बार आलम साहब, रोटा के सरपंच, मुखिया समिति, प्रमुख ज़िला पारिषद, इन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर आज दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर आज पैसा दिया है, अल्लाह ने अगर माल दिया है आपको, ये मेरा अल्लाह का करम है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप बेसहारों का सहारा बन जाओ, यतीम बच्चों का सहारा बन जाओ। देखना अल्लाह इस सदक़े की बरकत से अल्लाह इसका अजर, इसकी दौर, इसका सवाब कितना अता फरमाएगा, किस रास्ते से अल्लाह इसका बदला देगा, तुम गुमान भी नहीं कर सकते, तुम सोच भी नहीं सकते किस रास्ते से अल्लाह देगा। इंशाअल्लाह है दूसरा कोई नौजवान, कोई हमारे हाजी, दूसरा हाजी साहब तैयार हो जाओ। 10,000 रुपये का सवाल है, एक बच्ची का सहारा बन जाओ, एक बच्ची आपका पैसा खाकर हाफिजा बन जाएगी, आलिमा बन जाएगी। मेरा रब इसका सवाब क़यामत तक आपके कब्र में अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। अगर अपने माँ बाप के नाम पर देंगे तो अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। हशर के मैदान में अल्लाह इसका इनाम अजर अता फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। है दूसरा नौजवान है भाई दूसरा मेरा कोई भाई है, दूसरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए मेरे भाई। 10,000 रुपये का सवाल है। मैंने जितने नाम लिए हैं, अगर वो हजरात यहाँ पर मौजूद हैं या मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुँच रही है, अगर वो ये रोड के अंदर में किसी दुकान के अंदर में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दुआ करी थी कि या अल्लाह अगर दौलत हो तो दिल देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दुआ कर दी, या अल्लाह अगर दौलत हो तो दिल देना, या अल्लाह अगर दौलत तू दे और दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए।
دولت ہو دل نہ ہو تو پھر وہ دولت وبال جان ہے، وہ بالے جان ہے، وہ آگ کا ڈھیر ہے۔ قیامت کے دن وہی مال، وہی سونا، وہی چاندی کو آگ کی زنجیر بنا کر آپ کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ سانپ کی شکل میں ہوگا جو ڈستا رہے گا، آپ چھوڑانے کی کوشش، ہٹانے کی کوشش کرو گے، وہ سانپ چھوڑے گا نہیں۔ وہ سانپ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، دنیا میں تم ہم سے محبت کرتے تھے، آج کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ دوسرا کوئی سخی بھائی، ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی، 10,000 روپے دینے والا ایک نوجوان اور تیار ہو جائے۔ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو 10,000 روپے دینے والا۔ ہمارے حاجی خلیل صاحب دامت برکاتہم کے ساتھی کوئی بن جاؤ، ان کا کوئی دوست بن جاؤ کہ حاجی خلیل صاحب نے جہاں اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے انشاءاللہ میں بھی اس کے پیچھے ہوں، میں بھی 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی نوجوان ہے؟ ایک آدمی اور تیار ہو جائے بھائی، ایک آدمی اور تیار ہو جائے، دیکھتے ہیں کون خوش نصیب نوجوان ہے۔ ہے کوئی نوجوان ہے ہمارے کوئی حاجی صاحب، کوئی ماسٹر صاحب، کوئی پروفیسر صاحب، کوئی ڈاکٹر صاحب؟ انشاءاللہ ایک آدمی اور تیار ہو جاؤ، نقد ہے، نقد دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بولا نام؟ نعرہ تکبیر، محمد غازی صاحب، بھائی نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد غازی صاحب۔ واہ بھائی، دوسرے نمبر پہ ہمارے غازی صاحب الحمدللہ۔ اللہ ہمارے غازی بھائی کی اس تعاون کو قبول عطا فرما لے۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کمائی میں، گھر میں، دانے دانے میں، بال بچوں کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ غازی صاحب کے والدین کو کر بڑھ کر وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے۔ آمین بولے تو الحمدللہ۔ بھائی কতজন হলো? কতজন হলো? আর দুজন হলো বলুন না, কতজন হলো? نہ پیسہ رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ پیسہ نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی، نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کے 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ اللہ نے 2 کو چنا ہے، اللہ نے 2 کے پیسے کو قبول کیا ہے تیسرا کوئی نوجوان سخی ہے؟ انشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 10 دعا کریں گے، 10 دعا کریں گے میرے بھائی، وہ لوگ بھی شامل ہو جاؤ جس کے گھر میں بیمار ہے، علاج کرتے کرتے تھک گئے، پورنیہ کٹیہار کرتے کرتے تھک گئے، پٹنہ سے لوٹ کر چلے آئے ہو، بیمار اچھا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ آؤ اس بیمار کے نام پر صدقہ کر دو، اللہ دعا ہو جائے گی، اللہ تیرے بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا، شفا کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما دے گا۔ وہ تیسرا کوئی نوجوان 10,000 روپے دینے والا، ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی، انشاءاللہ ہے کوئی نوجوان؟ دیکھیے غزوہ تبوک کا موقع ہے، ابھی بھوجپوری کا پھر فرمائش آئی، بھوجپوری سنا دیں گے، بڑا اچھا کلام ہے، نیا کلام سناؤں بھوجپوری میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کو جمع کیا، بھائی چندہ لے آؤ، جاؤ گھر جاؤ، جس آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی چندہ کرنے کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا سارا سامان جمع کیا، کہا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، گھر کا آدھا سامان گھر میں رکھا، آدھا سامان کا گٹھری بنا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے گئے۔ اے بابو اے آجا آجا، ٹھیک ہے بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ دیکھیے، گھر کا سارا سامان اٹھا لیے، گٹھری بنا لی، یہاں تک کہ جو کرتا پہنے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے اس کرتے کا بٹن تک بھی کھول کے رکھ دیا تھا کہ اللہ کے نبی نے مانگا ہے، اسلام کو پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، لے کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ
گھر والوں کے لیے اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. یا رسول اللہ گھر میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں. اوہ اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا کون ہے جو 100 اونٹ دے؟ جنت کی بشارت ہے, جنت کی بشارت ہے. کون ہے جو 100 اونٹ دے دے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ جنت کی بشارت ہے؟ کہا کہ ہاں بشارت ہے. کیا رسول اللہ 100 اونٹ میں دوں گا. اچھا ٹھیک ہے 100 اونٹ دے دیے عثمان, بیٹھ جاؤ. دوبارہ آپ نے فرمایا کون ہے جنت کی بشارت ہے 100 اونٹ دے دے. پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ جنت کی بشارت, کہاں بشارت؟ بولا 100 اونٹ پھر میں دوں گا. 7 بار اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے 100 اونٹ دے دے اس کے بدلے میں جنت کی بشارت ہے. 7 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے 700 اونٹ اللہ کے رسول کے قدموں میں نچھاور کر دیا. اللہ کے نبی کو کہنا پڑا کہ عثمان بس کر, بس کرو عثمان, بس کرو. میرے بھائیوں اللہ دولت دے, اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ کے راستے میں لوٹاتا ہے, نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ اس کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. تیسرا کوئی نوجوان میرا بھائی, کوئی میرا بھائی ہے انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا. ایک کوئی ہمارے حاجی صاحب, کوئی ماسٹر صاحب, کوئی تاجر, کوئی کسان, کوئی ماسٹر صاحب, کوئی پروفیسر صاحب تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہمارے حاجی محمود صاحب ہے 10,000 روپے. بھائی نعرہ لگاؤ, نعرے تکبیر. حاجی محفوظ صاحب ماشاءاللہ ہمارے حضرت حاجی الحاج محفوظ صاحب دامت برکاتہم نے ماشاءاللہ 10,000 روپے تعاون کیے ہیں. اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, یا اللہ ایمان میں, عمل میں, گھر میں, تجارت میں, دانے دانے میں برکت عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. اے اللہ ہمارے حضرت کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. کت جن ہلو؟ 3 جن ہلو. میں نے 5 آدمی مانگا ہے. الحمدللہ. اللہ کے نبی کے کئی یار تھے بھائی, اللہ کے نبی کے کئی یار تھے؟ بولو 4 یار. اللہ کے نبی کے 4 یار تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ. بھائی چوتھے نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر, ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی, ایک آدمی اور تیار ہو جائے. 10,000 روپے کا سوال ہے. اچھا ادھر والے کوئی ماسٹر صاحب, کوئی کسان صاحب, دیکھیے نقد ہے نقد دے دیجیے, نقد اگر نہیں تو انشاءاللہ نام لکھا دیجیے, کل لا کر مفتی صاحب کے حوالے کر دیجیے گا. جو کمیٹی ہیں, جو اراکین ہیں, ان کے حوالے کر دیجیے گا. دیکھیے میرا اللہ اس کا بدلہ کیا دے گا, اس کا جزا کیا دے گا. میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں 1 روپے خرچ کرے گا, ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے قرآن تو بتا اللہ کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ پکا ہے. بس ایک آدمی اور تیار ہو جائے بہت تیزی کے ساتھ, میرا ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے الحمدللہ. 10,000 روپے کا سوال ہے. چوتھا کوئی اللہ کا شیر, ایک آدمی اور تیار ہو جائے بھائی. کوئی ماسٹر صاحب, کوئی حاجی صاحب, کوئی پروفیسر صاحب, کوئی انجینئر صاحب, کوئی ڈاکٹر صاحب, کوئی تاجر ہو, کوئی کسان ہو, کوئی نوجوان ایسا ہو ماں کا چہیتا بیٹا, کلیجے کا ٹکڑا بیٹا, ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی. چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے. ہے کوئی نوجوان ہے؟ اچھا اس سودے کو میں سستا کروں الحمدللہ, اس سودے کو میں سستا کروں. بھائی ٹھیکیدار لوگ تو ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیے ہمارے حضرت آ گئے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر ماشاءاللہ. یہ دیکھیے ہمارے ہاں. اچھا نام تو بھائی نے دیا نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ 10,000 روپے میں بھی چکاؤں گا. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. بھائی کا نام ماشاءاللہ. ہاں اچھا کارڈ آیا ہے, ساون ٹیلر. واہ بھائی واہ. سجاد راہی صاحب, یہ لکھیے سجاد راہی صاحب, ساون ٹیلر. اللہ اس کی دکان میں, بجنس میں اللہ برکت عطا فرما دے, دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. اللہ ان کے گھر میں بال بچوں کی صحت و تندرستی عطا فرما دے. اللہ ان کے بھی والدین کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما. কত জন হলো? 4 জন. दिन और रात मिलाकर कई वक्त की नमाज है? 5. हाथ की उंगलियां कितनी हैं? बेटा बैठो, बोझ नहीं रहे ये लग गया हो ना कि
اس کے لیے ایکسٹرا دعا کر دیں گے، اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے گا، پکا سچا نمازی بنا دے گا۔ 5ویں نمبر پہ کوئی 10,000 روپے ایک یتیم بچیوں کا سہارا بن کر کھڑا ہو جائے، ایک یتیم بچیوں کا سہارا بن کر کھڑا ہو جائے، حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری لے کر کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ اس کے لیے یہ 10 دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہو جائے گی، اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا۔ ایسا ویسا نمازی نہیں۔ ایک آدمی دلی سے آ رہا تھا، سیمانچل پکڑنی تھی، ٹکٹ ہے نہیں، کاؤنٹر پہ پہنچا، اتنی بھیڑ کہ اگر ٹکٹ لیتے ہیں ٹرین چھوٹ جاتی ہے، تو ٹکٹ نہیں لیا، بغیر ٹکٹ کا ٹرین میں چڑھ گیا۔ بھائی ٹکٹ لیا؟ بولیے نا، ٹکٹ لیا؟ آدمی تھا بڑا چالاک، آدمی چتور تھا، آدمی ہوشیار تھا، ٹرین کھل گئی، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ٹی ٹی آ رہا، تو دیکھ لیا ٹی ٹی آ رہا، بولا اچھا ٹھیک ہے، وہ بیگ کھولا، چادر نکالا، ٹرین میں بچھایا، نیت بہانا، اللہ اکبر، ٹی ٹی آگے بغل میں کھڑا ہو گیا کہ جیسے سلام پھیرے گا ٹکٹ لیں گے، یہ سلام پھیرا، پھر نیت بہن لیا، اللہ اکبر، ٹی ٹی کو یہ موقع نہیں دیتا تھا بولنے کا، ٹی ٹی بھی بڑا ضدی تھا، پلتھی مار کے بیٹھ گیا، ٹی ٹی بولا کہ موقع پتا چلے گا یہ تو پاس ٹکٹ نہیں چھو، تی پڑھ کے پہلا نماز پڑھی تھی، جب تک ٹکٹ لیں گے نہیں ہم ہلیں گے نہیں یہاں سے۔ یہ بھی بہار کا تھا، دل سوچا کہ تم کیسے بھاگو گے ہم کو پتا ہے، بس سلام پھر کے کھڑا ہوا، زور سے بولا نیت کرتا ہوں میں 200 رکعت نماز کی، دلی سے لے کر پٹنہ تک، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی بھاگ گیا، بولے بابو تی نماز پڑھتے رہو، ٹکٹ نہیں لوں میں۔ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے۔ بس یہ ایک آدمی چاہیے انشاءاللہ، ہے کوئی اللہ کا شیر، آخری آدمی 10,000 روپے دینے والا، ایک کوئی غنی کھڑے ہو جاؤ، ایک کوئی سخی کھڑے ہو جاؤ، کوئی فیاض دل والا کھڑے ہو جاؤ، الحمدللہ 10 دعا انار جننے امی کورے دیبو، الحمدللہ یہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، 10 دعا آپ کے حق میں کر دی جائے گی، بال بچوں کے لیے، بیماروں کے لیے دعا کر دی جائے گی، الحمدللہ آپ کے مرحومین مرحومات کے لیے دعا کر دی جائے گی۔ بس 5ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، ہے کوئی نوجوان ہے بھائی 10,000 روپے دینے والا، ایک اور کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ، ہے کوئی نوجوان؟ ایک آدمی اور چاہیے بھائی ایک آدمی اور چاہیے، جہاں میرے اللہ نے 4 کو چنا ہے، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ میرا اللہ 5ویں کو بھی کھڑا کرے گا، میرا اللہ 5ویں کو بھی چنے گا انشاءاللہ۔ نوجوانوں دیکھنا، میرا رب اس کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ بس 5ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی، ایک آدمی اور تیار ہو جائے، ہے کوئی نوجوان ہے؟ ہاں ہمارے حاجی صاحب آ گئے، بیٹھیے حاجی صاحب آ گئے ہیں آپ۔ محفوظ صاحب دیا میرا قبلہ ہے 10,000، ماشاء غلط اعلان کر، اچھا محفوظ صاحب ماشاءاللہ، قبلہ ہمارے محفوظ سسر صاحب ہیں ماشاءاللہ، محفوظ بھائی کروانا ہے 10,000، محبوب کی جگہ محفوظ بھائی۔ ہے ماشاءاللہ، ہمارے جناب بھائی محمد محفوظ عالم صاحب دامت برکاتہم نے 10,000 روپے تعاون کی ہیں، ہاں اللہ ان کے دینے قبول فرما، اللہ ان کے تعاون کو قبول کرے۔ ہے اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول۔ سرفراز بھائی قرآن ٹولا روٹا 10,000 روپے۔ ہاں حاجی صاحب نہ لگائیے، سرفراز عالم، قرآن ٹولا روٹا 10,000، سرفراز عالم ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، خوش نصیبی ہے جو آج لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک اسپیشل، بے شک ایک اللہ کا بلاوا ہے، اللہ نے یہ چلایا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، روٹا یعنی کہ کہا جاتا ہے مرکز ہے، دل ہے یہ، بے شک روٹا والوں کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا ایک موقع ہے، اس کو صحیح کرنا سب مل کے انشاءاللہ۔ حضرت میرے چلا کے کہہ رہے ہیں مال ہے تو اللہ کے راستے میں اٹھائیں گے انشاءاللہ، یہ اٹھائیے گا 10 ملے گا انشاءاللہ، بے شک بے شک بے شک، واہ بھائی واہ، یا اللہ ہمارے سرفراز صاحب نے
ایک بچیوں کا خرچ اٹھایا ہے، 10,000 روپے تعاون کیا ہے۔ اللہ سرفراز عالم صاحب کی اس تعاون کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، کمائی میں، تجارت میں، مکان میں، صحت میں، ایمان میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان کے بھی والدین کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، اکیلی قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ ماشاءاللہ اللہ نے 5 کو چنا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب آپ آ گئے ہیں اسٹیج پر، انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ بھائی اس سودے کو میں سستا کروں، ہاں انشاءاللہ بھائی اس سودے کو میں سستا کروں، دعا لیکن وہی 10 ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ دعا وہی 10 ہوگی۔ ہے کوئی پہلا سخی انشاءاللہ 5,000 روپے دینے والا، 5,000 روپے دینے والا 5 آدمی کم از کم تیار ہو جائے میرے بھائی۔ اب اس سے سستا سودا کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں ایک بھائی میرا کھڑا ہوا ماشاءاللہ، اچھا انشاءاللہ سوچ کے آئے گا وہ 5,000 والا پہلا کوئی غنی کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ، اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے، ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے ایک آدمی اور تیار ہو جائے 5,000 دینے والا۔ 5 آدمی تیار ہو میرے بھائی، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، ایک چھوٹی سی رقم ہے، حقیر سی رقم ہے۔ 5,000 روپے سے کوئی غریب نہیں ہو جاتا، ایسا نہیں کہ 5,000 سے آپ کا چولہا بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا اللہ کہتا ہے میرے راستے میں 1 خرچ کرو گے ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے۔ اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے انشاءاللہ۔ بھائی 5,000 والا کوئی نوجوان ہے، پہلا کوئی آدمی تیار ہو جائے میرے بھی، 5,000 والا 1 آدمی اور تیار ہو جائے۔ بھائی جو رضاکار لوگ ہیں، ہم مفتی صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چادر رومال کر لے کر بھیج دیں۔ میری ماں بہنوں سنو، تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت کے ذات نے دی ہے۔ تم اس کی بیٹی ہو، آج دل کھول کر اپنی ماں کی سنت کو زندہ کرو انشاءاللہ، دل کھول کر اپنے ماں باپ کے نام پر، شوہر کے نام سے، بچوں کے نام سے، بیٹیوں کے نام سے اس مدرسے میں زیورات ہو، پیسوں سے تعاون کرو انشاءاللہ۔ اللہ تیرے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا دے گا، بیٹیوں کو حافظ عالمہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ ہے 5,000 والا کوئی ہے بھائی؟ بھائی 1 آدمی تیار ہو جائے 5,000 والا بھائی۔ بھائی زبان سے بات نکل گئی ہے انشاءاللہ، 1 آدمی تو تیار ہو میرے بھائی، کوئی نوجوان 5,000 والا 1 آدمی تو کوئی تیار ہو انشاءاللہ۔ صفا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہاں پر کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ ماشاءاللہ ہمارے ایک بھائی شفاق صاحب چنی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 5,000 روپے تعاون کیا ہے۔ اللہ اس نوجوان سخی کی دان کو، تعاون کو قبول عطا فرما لے۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کمائی میں، گھر میں، دانے دانے میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان کے بھی والدین کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے۔ آمین بولو الحمدللہ۔
भाई दूसरा नौजवान, कोई दूसरा नौजवान है भाई? 5,000 वाला इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाओ, 5,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाओ, कोई एक सखी और तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मेरे भाई अल्लाह ने अगर दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाल्लाह मेरा रब इस जहान में भी इसका जज़ा बदला अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई भाई? भाई तीसरा 5,000 वाला एक ही हुए माशाल्लाह। भाई 2 आदमी कम से कम 2 आदमी जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। सफाक भाई का अल्हम्दुलिल्लाह कोई साथी बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ, इनका कोई हमराज बन जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाओ, 5,000 रुपये देने वाला, 5,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, आंखों का नूर नूरे नज़र, लखते जिगर बेटा, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। फिर अभी भोजपुरी का ताज़ा कलाम हम आपके समातों के हवाले करेंगे, बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई? है मजमे में से कोई नौजवान एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। ये रोहटा की सरजमीन है जहाँ पर बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं, ये मरकज़ी जगह है। रोहटा शान है पूर्णिया ज़िला का, अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाओ। ये शान की जगह है मुसलमानों की, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये किला है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं। इसलिए दूसरा कोई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 5,000 वाला एक आदमी और तैयार हो। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं, 1,500 रुपये देने वाले इंशाल्लाह वही 10 दुआ होगी इंशाल्लाह। आपके लिए भी वही 10 दुआ होगी। 1,500 वाले कितने लोग हैं इंशाल्लाह देखना चाहता हूं। है कोई पहला नौजवान 1,000 रुपये या 500 रुपये देने वाला हो इंशाल्लाह? 1,000 या 500 देने वाला हो। पहला कोई नौजवान है जिसके पॉकेट में 1,000 रुपये या 500 रुपया हो, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से लेकर आ जाओ, अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से लेकर उठो इंशाल्लाह। पहला एक भाई उधर से आ रहा है, अल्लाह उनके भी आने को कबूल अता फरमाए। दूसरा भाई भी आ रहा है, ये तीसरा भाई भी उठा है इंशाल्लाह। इधर से भी लोग कोशिश के भाई 1,500 देने वाले चले आए, 1,500 वाले चले आए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए। दे दिए माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई 1,500 का सवाल है। देखिए नौजवान भी आया, अल्लाह इनके भी। वाह भाई वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है? हाँ कबीरुद्दीन साहब माशाल्लाह। जल्दी आइए माशाल्लाह। ये देखिए हमारे हजरत माशाल्लाह। आइए माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह भाई वाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए।